پاکستان کا 2 روزہ تنظیمی کنونشن اختتام پذیر ہوا۔ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا پہلا تنظیمی کنونشن بعنوان بیداری ملت کنونشن دوسرے روز بھی جاری رہا اور قبل از نماز مغربین اختتام پذیر ہو گیا۔ کنونشن کے دوسرے روز مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی مرکزی شورائے عالی نے معروف عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو آئندہ 3 سالوں کے لیے مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا۔ راجہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ راجہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مل کر مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ مسلمین کے پہلے تنظیمی کنونشن کا آغاز 10 اپریل کو جامع امام صادق کراچی کمپنی G92 میں منعقد ہوا۔ کنونشن میں ملک بھر سے MWM کے مندوبین کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جبکہ کنونشن کے دوران ہونے والی کانفرنس میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ مذہبی اسکالرز اور دانشور حضرات نے بھی شرکت کی۔ 10 اپریل کی رات کو شب شہداء کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہدائے ملت جعفریہ پاکستان بالخصوص شہدائے عاشورہ کراچی اور شہدائے روز اربعین کراچی سمیت شہدائے مظفر آباد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ کنونشن کے دوسرے روز مجلس وحدت مسلمین پاکستان کی مرکزی شورائے عالی اور چاروں صوبوں سے آئے ہوئے صوبائی ذمہ داران، جن میں زیادہ تر علماء کرام کی تعداد تھی، نے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کو، جو معروف شیعہ عالم دین ہیں، آئندہ 3 سالوں کے لیے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کا سیکرٹری جنرل نامزد کر لیا۔ اس موقع پر ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کرام اور شیعہ مائدین کی بڑی تعداد جامع امام صادق میں موجود تھی۔ معروف علماء کرام میں کوئٹہ سے علامہ جمعہ اسدی، سندھ سے عالم موسوی، کراچی سے مرزا یوسف حسین اور حیدرآباد سے حیدر علی جوادی اور کراچی سے شیخ صلاح الدین نے شرکت کی۔ شورائے نظارت کی جانب سے منتخب کردہ الیکشن کے لیے جس کمیٹی کا انتخاب کیا گیا تھا، اس کے ایک اور رکن حجت الاسلام والمسلمین حسنین گردیزی صاحب نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری جنرل کا جو آج انتخاب ہوا ہے، اس میں دینی اور روحانی اقدار اجاگر ہوئیں، اور اس میں جو اس انتخاب کا ایک حسن تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ تمام جتنے بھی ادارے تھے مجلس وحدت المسلمین کے، جتنے بھی ادارے، شورائے نظارت، شورائے عالی، شورائے مرکزی، صوبائی کابینہ، مرکزی کابینہ، سب اس میں اس عمل میں شریک تھیں، اور سب نے اپنی دیانتداری اور جو اخلاص پر مبنی ان کی رائے تھی اس کا انہوں نے اظہار کیا، اور جو یعنی جن افراد کے درمیان یہ انتخاب ہوا ان کی خلوص کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، یہ ذمہ داری کسی اور کے جو ہے وہ سپرد کی جائے۔ لیکن جب ایک شخص پر وہ ذمہ داری آئی تو اس نے اپنے اسی دینی جذبے کے تھا اس کو قبول کیا اور کہا کہ میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اس امانت کو صحیح طور پر جو ہے وہ اس کی امانت داری کروں۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اسلامی ایک روح ہے کہ جو صحیح انقلابی اور اسلامی ایک انسان ہے، الہی انسان ہے، وہ منصب کا خواہش مند نہیں ہوتا، لیکن جب اس پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وہ پورے ہمت اور جوش و جذبے کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، اور یہی آج کے انتخاب کا ایک حسن تھا۔ اور یہ در حقیقت ایک جو انتخاب ہے اس کی جو خصوصیت تھی کہ بہت ہی اچھے ماحول میں اور بغیر کسی اس کے یعنی ٹینشن یا کوئی الجھاؤ یا الجھن، انتہائی صاف اور شفاف طریقے سے یہ مرحلہ جو ہے بخوبی اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی ہم یہ کہیں کہ ہماری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس یعنی ان قوم کا ایک ارتقائی مرحلہ ہوا ہے کہ
ایک میچورٹی قوم میں اس طرح سے آئی ہے کہ اس نے اپنے لیے اس طریقے کے ساتھ ایک تنظیمی عمل کے ذریعے سے اور جمہوری طریقے کے ذریعے سے 3 سال کے لیے سیکرٹری جنرل کا انتخاب کیا ہے. اور یہ قوم کے لیے بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ سب نے، علماء نے، غیر علماء نے، تنظیم، سب نے اپنی اپنی رائے کا اظہار بھی کیا اور اس کو یعنی سب نے خلوص پر مبنی جو ہے وہ اپنی آراء کا اظہار کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو میچورٹی اور پختگی ہماری قوم کے اندر ہے، یہ انشاءاللہ اس کی ترقی کی راہوں کو جو ہے وہ اور زیادہ واضح اور روشن کرے گی انشاءاللہ. اور اس میں آخری بات جو میں یہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس عمل سے جو ہے ایک نیا جوش، ولولہ قوم کو، کارکنان کو ملا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہماری قوم ہے اور یہ جو ہماری مجلس وحدت المسلمین اور اس کے جو ارکان ہیں ان کو کام کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ امیدیں ملی ہیں. اور ان لوگوں کو بھی بعض نے اظہار بھی کیا کہ جو ہم پہلے مایوس تھے ان کی مایوسیاں بھی امیدوں میں بدل گئی ہیں. اور انشاءاللہ مجلس وحدت المسلمین ان امیدوں پر پورا اترے گی بفضل پروردگار اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت سے. والسلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو دستوری پروسیس مکمل ہوا وہ اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی خوبصورت مرحلہ تھا، جس مرحلے میں سب سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. مجلس شورائے نظارت نے یہ کمیٹی تشکیل دی جو 3 اراکین اور میرے پر مشتمل، یعنی 4 اراکین پر مشتمل تھی. کمیٹی کو 3 نام موصول ہوئے جو شورائے عالی نے اپنے پروسیس سے گزرنے کے بعد، مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد فائنل ریکمنڈیشن اور فائنل ووٹ کے لیے دیے گئے. اس کمیٹی نے اپنی معاونت کے لیے 2 مزید بزرگان کو شامل کیا اور آن دا فورم سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ سارا الیکشن کا مرحلہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا. البتہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے، بیلٹنگ کا فقط مرحلہ جو ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا تھا، لیکن باقی پورا تمام مرحلہ تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے نتیجے میں چونکہ دستوری طور پر طے ہے کہ 51% لینے والے جو بھی شخصیت ہوں گی وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز ہوں گے. اور اگر 3 مقرر کردہ ناموں میں سے کوئی ایک بھی 51% نہ لے سکے تو ایسی صورت میں رن آف الیکشن کے ذریعے دوبارہ ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ پہلے ہی مرحلے میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا راجہ ناصر عباس صاحب 60% سے زیادہ ووٹ لے کر مجلس وحدت المسلمین کے آئندہ 3 سالوں کے لیے سیکرٹری جنرل باضابطہ طور پر منتخب ہو گئے ہیں. اور ایک ایسے جمہوری پروسیس کے ذریعے ان کا انتخاب عمل میں آیا ہے کہ جس کے ذریعے ملک بھر میں یہ پیغام گیا ہے کہ جو ملت تشیع پاکستان کے نمائندہ ترین شخصیت حجت الاسلام والمسلمین راجہ ناصر عباس ہیں. اس میں اور یہ کہ کیا یہ جو کینڈیڈیٹس تھے یہ خود سے اپنے آپ جو ہے ایک کینڈیڈیٹ بنے تھے یا کس طرح یعنی کینڈیڈیٹ کا انتخاب ہوا تھا؟ جی نہیں، کینڈیڈیٹ کا انتخاب نہیں ہوتا، بلکہ بنیادی طور پر تمام صوبائی سیکرٹری جنرل صاحبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کیبنٹ کی مشاورت سے 2 نام مرکزی شورائے عالی کو پیش کریں. شورائے عالی ان موصول شدہ ناموں میں سے اور ریٹائرنگ مرکزی کیبنٹ بھی 2 نام پیش کرتی ہے شورائے عالی کو. ان دونوں اداروں سے موصول شدہ ناموں میں سے شورائے عالی 2 اراکین کا انتخاب کرتی ہے اور یہ شورائے عالی کو حق ہے کہ وہ جو بھی طریقہ مناسب سمجھے اس طریقے کے ذریعے ان موصول شدہ ناموں میں سے 2 ناموں کا انتخاب کریں. ایک تیسرا نام شورائے عالی خود اپنی طرف سے دینے کا اختیار رکھتی ہے ملک بھر میں سے کسی بھی مربوط یا آگاہ یا جس شخصیت کے بارے میں شورائے عالی کی ریکمنڈیشن ہو کہ یہ اس سطح کی شخصیت ہیں. تو اس مرحلے پر بھی ایسا ہی ہوا کہ 2 نام جو ہیں وہ شورائے عالی نے موصول شدہ ناموں میں سے انتخاب کیے اور ایک نام شورائے عالی نے اپنی طرف سے دیا. یوں ملا کر 3 نام ہو گئے جن 3 ناموں کو وہاں پر پیش کیا گیا. اور خاص بات یہ تھی کہ جب ان 3 شخصیات کا وہاں پہ تعارف پیش کیا گیا تو یہ شخصیات نہ تو شورائے عالی ہی کی میٹنگ میں اور نہ ہی اس عوامی فورم میں یہ شخصیات اس ذمہ داری کو قبول کرنے حتیٰ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار تھیں. اور ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ ہماری بجائے کسی تیسری بزرگ